الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده وشفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرغوضة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها ولا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات بھیجو محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اربعین حسینی کا زمانہ ہے اور نرغہ عادہ سے، شام کی اندھیروں سے بہت کچھ بچا کے زینب کبریٰ کربلا کی طرف آ رہی ہیں سلام اللہ. ہمیں اسی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ اس شام کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے سیدانی لے کر کے آئی. ہم اور ہماری عزاداری اسی لائی ہوئی دولت کی نقیب ہے، اسی لائے ہوئے سرمایے کی محافظ ہے. اگر ان عزاداریوں سے اس سرمایے کی بقا کا سامان فراہم ہو رہا ہے
تو یقیناً یہ آزاداریاں، یقیناً یہ نہو ماتم اپنا اثر دکھا رہے ہیں اور دکھائیں گے۔ اور اگر وہ سرمایہ جس کو دشمنوں کے نرغے سے لے کر سیدانی آئی ہے، ہزارہا مصائب کے باوجود، اتھاہ مشکلات کے باوجود، اگر اس سرمایے کی بقا میں ہم سے ذرہ برابر کوتاہی ہوئی تو ہم ذمہ دار بھی ہیں، ہم مسئول بھی ہیں، اور ہم سے کل ایسا سوال ہوگا کہ پھر ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ تو ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ ہم اس سرمایے کو سمجھ سکیں، اور وہ سرمایہ جو لے کر آئی ہیں، اس سرمایے کا خلاصہ اگر آپ اور ہم کرنا چاہتے ہیں تو ایک کلمہ ہے، اور اسی ایک کلمے میں سارے کمالات پوشیدہ ہیں، سارے سرمایے اور ساری دولت کا راز پوشیدہ ہے اس ایک کلمے، اور اس ایک کلمے کا نام ہے بصیرت۔ سیدانی جو سرمایہ لے کے آئی ہے نرغے عادہ سے بچا کے، اس سرمایہ کا نام ہے بصیرت۔ دو کلمے ہر ڈکشنری میں، ہر لغت میں، ہر سماج میں نہایت مظلوم ہیں، دو کلمے، اور وہ اس لیے مظلوم ہیں کہ ان سے زیادہ وہ کوئی دوسرا کلمہ استعمال نہیں ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ یہ دونوں کلمے استعمال ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ دونوں کلمے لامعلوم اور اننون ہیں۔ دو کلمے، ایک کا نام ہے فتنہ، دوسرے کا نام ہے بصیرت۔ صبح سے لے کے شام تک آپ 10 بار کہیں نہ کہیں کہتے ہوں گے یہ پڑ گئے فتنہ میں، یہ پھنس گئے فتنے میں، اور وہ فتنہ پرور ہے، یہ فتنہ ساز ہے، اس کی فتنہ پروری ہے، وہ بہت بڑا فتنہ کرنے والا ہے، ان کی بصیرت کی کمی ہے، ان کی بصیرت کی مشکل۔ یہ دن بھر میں 4 5 6 بار ہر آدمی دہراتا ہوگا، لیکن دہرانے کے باوجود کیسے لگتا ہے؟ دیکھنے ایسے لگ جائے گا۔ صلوات بھیجیے پر دیکھ لو بھیا، یہ ایسی جگہ لگاؤ کہ میں آپ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اب محسوس کر کے دیکھیے گا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بعد میں بتا دیجیے گا۔ یہ دو کلمے استعمال جتنا زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ نامعلوم و نامفہوم ہے لوگوں کے لیے، اور اگر انہی دونوں کلموں کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بنی امیہ کا فتنہ کیا تھا، اور ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کربلا میں زینب کی ضرورت کا فلسفہ کیا تھا۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ زینبی بصیرت 40 کا تحفہ ہے، زینبی بصیرت 40 کا سرمایہ ہے، زینبی بصیرت 40 کی دولت ہے، اور اگر ان مجلسوں کے صدقے میں یہ بصیرت اتر گئی تو نہ تو کل کے بنی امیہ کا فتنہ کارگر ہوگا، نہ آج کے بنی امیہ صفتوں کا فتنہ کارگر ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ بس ہماری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ پہلے ہی سے آپ سمجھ گئے کہ بصیرت زینبی یا زینبی بصیرت، یہ عنوان سخن آج تھوڑی دیر کی گفتگو۔ بصیرت ہے کیا؟ قرآن بتا رہا ہے، سورہ یوسف کی 108ویں آیت ہے، اس میں باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، پیغمبر اکرم سے کہہ رہا ہے آپ اپنا مشن بتا دیجئے کیا ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہی ہے میرا راستہ،
ہاذہی سبیلی، یہ سب سے اہم بات ہے، سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ الہی نمائندے، ان کا بھی کام اور ان کا بھی اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہم سماج و معاشرے میں اچھائی ایجاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ جو برے دن سے گزر رہے ہیں ان کے ہم اچھے دن لانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ انبیاء الہی کا یہی پیغام ہے کہ ہم جو انسانیت ڈوبی ہوئی ہے برائی میں، بدکاری میں، خرابیوں میں، سماجی، ان کو نکال کے ہم اچھائیوں کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ میرا کام ہے، اور یہی زبان نام نہاد سیاست مداروں کی بھی ہوتی ہے۔ دونوں کی ایک ہی زبان ہے، آپ دیکھیں، پہچانیں۔ یہ بھی برے دن سے اچھے دن میں لانے چاہتے ہیں، انبیاء بھی برے دنوں سے اچھے دنوں میں لانا چاہتے ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا فرق یہ ہے کہ یہ جتنے نام نہاد سیاست مدار ہیں ان کا راستہ معین نہیں ہے، کبھی اس جگہ پر ہیں، کبھی اس جگہ پر ہیں۔ جہاں ان کا فائدہ ہوتا ہے اسے اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ انبیاء الہی کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلے دن جس راستے کا اعلان کرتے ہیں اسی راستے پر قیامت تک باقی رہتے ہیں، راستہ نہیں بدلتے، تھیم نہیں بدلتے، اصول نہیں بدلتے۔ لہذا صاف صاف اعلان ہے، قل ہاذہی سبیلی، بس اور بس یہی ہے میرا راستہ، اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کبھی تم نہیں دیکھو گے۔ تو یہ راستہ ہے کیا؟ بعض وقت لوگ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ راستہ ہی بدلتے رہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی راستے پر ڈٹے بھی رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، راستے پر ڈٹے بھی رہتے ہیں، غلط کریں تب بھی راستے پر ڈٹے ہیں، برائی کو اچھائی کا نام دیں تب بھی راستے پر ڈٹے ہیں۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ راستہ معین ہو۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہر معین راستہ کمال کی علامت نہیں ہے، دیکھنا ہوگا یہ راستہ بلا رہا ہے کس طرف۔ یہ راستہ جو بلا رہا ہے نفرتوں کا راستہ ہے یا محبتوں کا راستہ ہے؟ یہ راستہ جو بلا رہا ہے وہ اختلاف کا راستہ ہے یا اتحاد کا راستہ ہے؟ یہ راستہ جو بلا رہا ہے وہ فرقت کا راستہ ہے یا وحدت کا راستہ ہے؟ راستے کو دیکھنا پڑے گا۔ کسی کے اصول سے خوشحال ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ بڑا اصول پسند ہے۔ اصول پسند ہونا کمال نہیں ہے، کیسا اصول ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ جب تک کہ آپ اصول کو نہیں پرکھیں گے اس وقت تک راستے کی طرف نہیں جائیں۔ لہذا اس مختصر سی آیت میں راستے کا بھی اعلان ہے، راستے کے اصول کا بھی اعلان ہے۔ راستے کے اصول کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں دکھاوا، کچھ کرنا نہیں ہے لیکن ایسے پیش کرنا ہے کہ سب کچھ ہم ہی نے کیا ہے۔ کسی نے آج تک تاریخ میں کچھ کیا ہی نہیں، بس جو کیا ہم ہی نے کر دیا 2 3 4 5 6 7 8 سال میں۔ اب یہ ہوتی ہے، بعض لوگوں میں مرض ہوتا ہے سب کی محنتوں کو برباد کر دینا، سب کی محنتوں پر پانی پھیر دینا۔ انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تو یہ بربادی لگا دی اور انہوں نے یہ بربادی کر دی اور ہم نے سب کچھ کیا، یہ دکھاوا۔ اچھا یہ فقط ادھر ہی نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ ہم کو جیسی مجلس پڑھنی آتی ہے وہ کسی کو نہیں آتی، ہم کو جیسی خطابت آتی ہے کسی کو نہیں آتی۔ انہوں نے کون سی دین کی خدمت کی جو ہم نے کر دیا؟ ہم نے ارے اگر ان بزرگوں نے خدمت نہ کی ہوتی تو آج ہم دکھائی کہاں دیتے؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ دکھاوے کا راستہ، شہرت کا راستہ، یہ سارے راستے ہیں۔ انا انی کا راستہ، من کا راستہ،
ہمچنین دیگری نیز کا راستہ، اطراحت کا راستہ، اپنی طرف بلانے کا راستہ، سارے راستے غلط ہیں۔ قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے۔ اس راستے کی خصوصیت کیا ہے؟ ادعو الی اللہ۔ اس راستے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس راستے پر صرف اور صرف اور صرف اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، بس۔ اور اللہ کی طرف بھی جو بلایا جاتا ہے وہ ایک بار نہیں بلایا جاتا، 10 بار نہیں بلایا جاتا، 2 گھنٹہ نہیں بلایا جاتا، 5 گھنٹہ نہیں، 15 گھنٹہ نہیں، 24 گھنٹے۔ اللہ کی طرف بلانے کی جو ڈیوٹی ہے اس میں کبھی چھٹی ہی نہیں ہے۔ یہ سوچیں کہ ہم نے یہ کر دیا تو حق ادا ہو گیا، نہیں۔ اللہ کی طرف بلانا فقط زبان سے نہیں ہے کہ جو 1 گھنٹے کی تقریر میں ختم ہو جائے۔ کبھی کبھی جو کام زبان نہیں کر پاتی ہے وہ کردار کرتا ہے۔ زبان سے بولنے کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کردار بولتا ہے۔ جتنے عادات بولتے ہیں، جتنے اطوار بولتے ہیں، ہم تقدس کی زبان بولتے رہیں، کردار میں تقدس نہ ہو۔ ہم علی مرتضیٰ کی سوکھی روٹی کا تذکرہ کرتے رہیں اور ہم سے ترلقمے کے علاوہ اترتا نہ ہو۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ کونو دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف اپنے کردار سے، زبان سے ہٹ کے بلاؤ، کردار سے بلاؤ۔ جو کردار کی چھوٹ پہنچتی ہے کسی کے دل پر، وہ زبان کا اثر اسی وقت ہوتا ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ اس راستے کی خصوصیت یہ کہ اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اب جو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو آپ جب اللہ کی طرف بلائیے گا تو 3 قسم کے لوگ ملیں گے۔ ایک وہ ملیں گے جن کا مغز کام کرتا ہے، شعور مہمیز ہے، ادراک کا اسب تازی بہت شہسوار ہے، بالکل ذرا سا آپ اس کو مہمیز کیجئے گا تو وہ اپنا مقصد خود تلاش کر لے گا۔ ایک اس قسم کے لوگ ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو نصیحت سے مان جاتے ہیں۔ ان کو موعظہ کیجئے، نصیحت کیجئے، بتا دیجئے بھائی یہ کرو گے تو اس کا یہ خمیازہ بھگتنا ہوگا، وہ مان لیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے کہ جو ہٹی ہے، ضدی ہے، اپنے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں، بس ہم جو ہیں وہی صحیح ہیں۔ یہ مرض بہتیروں میں پایا جاتا ہے، کھل کے بعد میں سامنے آتا ہے، پایا جاتا ہے بہتیروں میں۔ تو اب بلانا تو ہے تینوں گروہ کو، اب بلانا ہے اللہ کی طرف، تو اپنی مرضی سے بلا نہیں سکتے۔ اب راستہ اللہ بتائے گا اور کوئی دوسرا بتا نہیں سکتا کہ ان تینوں گروہ کو کیسے بلاؤ اللہ کی طرف۔ خدا نے بتایا، ادعو الی اللہ، میری ڈیوٹی ہے مسلسل اللہ کی طرف بلانا، ٹھیک ہے؟ تو اب مسلسل اللہ کی طرف بلانا ہے، کیسے بلانا ہے؟ دوسری جگہ قرآن میں ارشاد، ادعو، بلاؤ، دعوت دو، الی سبیل ربک، وہی جو سبیلی ہے، سبیل رب کی طرف۔ کیسے بلاؤ؟ بالحکمہ، سب سے پہلے گروہ سے جو بات کرو وہ حکمت کے ذریعے بات کرو۔ اب حکمت کو وضاحت کرنے کی اس گنجائش نہیں، پوری طویل بحث ہے۔ حکمت کے ذریعے سے بلاؤ۔ اچھا، حکمت کی جب بات ہوئی تو اس میں کوئی قید نہیں ہے
اس لیے کہ اس حکمت کو کسی قید و بند کی ضرورت نہیں ہے. حکمت وہ شعور ہے جو فوراً منتقل ہوتا ہے صاحب شعور کی طرف. اس کے سامنے اگر حکمت معاب انداز سے بلایا جائے تو بدلنے میں وقت نہیں لگتا ہے، سمجھنے میں وقت نہیں لگتا ہے. انتقال صحیح سے ہو جائے بات تو جس کی طرف شعور پایا جا رہا ہے اس کی طرف بات منتقل ہو کے اس پر اثر ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہم لمحے بھر کے لیے آپ کو ایک مثال دے دیں. زہرقین کا واقعہ آپ سنتے ہیں نا، عثمانی مذہب تھے، حسینی ہو کے کربلا میں شہید ہوئے نا. یہ جو گئے تھے، دیکھیں شعور، حکمت، یہ جو گئے تھے امام حسین کے پاس عثمانی بن کے، وہ سارا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. اور وہ جو لوٹے حسینی بن کے تو کیا کیا تھا امام حسین نے؟ امام حسین نے کیا کیا تھا؟ کوئی دعا پڑھی تھی؟ کوئی حمد و قل واللہ پڑھ کے دم کیا تھا؟ کوئی تعویذ باندھ دیا تھا جس سے ذہن بدل گیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا. ایک پیکر حکمت نے ایک باشعور کی طرف آئینہ دکھایا تھا. کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ دو سوال. یہ کام کرتا ہے حکمت مع وجود، خدا کی طرف بلانے والا. دو سوال. اے زہیر مجھے پہچانتے ہو؟ جی 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 جی. میں کون؟ کا رسول کی بیٹی کے بیٹے، نواسہ رسول. ٹھیک ہے. کہ ابن زیاد کو پہچانتے ہو؟ کہا جی 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 جی. نامشروع باپ کا نامشروع لڑکا ہے نا. یہ سوال ہو گیا، یہ بات ہو گئی، ختم ہو گیا. اب دوسرا سوال. اب یہ تو بات اتنا تو دو چار والی بات ہے نا، اس سے تو انکار بھی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں انکار کر سکتا اس سوال سے. اب جو پلٹ کے سوال کیا ہے اسی نے کھوئی ہوئی سوئی ہوئی حکمت کو جگایا. اے زہیر اتنا بتا دو، اپنے نبی کا دین نبی کی بیٹی کے بیٹے سے لوگے یا نامشروع باپ کے نامشروع لڑکے سے لوگے؟ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ وہ حکمت نے اثر کیا اور جو ہوا وہ آپ کو معلوم ہے. دوسرا مرحلہ آتا ہے دعوت میں نصیحت کا. دعوت میں نصیحت کا معاملہ آتا ہے، موعظے کا معاملہ آتا ہے. یہاں قید کی ضرورت ہے. ہر قسم کا موعظہ خدا کی طرف آنے کا سبب نہیں بنتا. کبھی کبھی موعظہ برباد کر دیتا ہے، کبھی کبھی نصیحت برباد کر دیتی ہے، بغاوت کو اتار دیتی ہے. نصیحت کر رہے ہیں آپ، اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں، وہ آپ کا باغی ہو جائے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ایک قید، اچھی نصیحت ہو، حسن موعظہ ہو، ایسا نہ ہو کہ سن کے جوان باغی بن جائے. آپ یہ مجھے بتائیے، انٹرنیٹ کی یہ دنیا، اس کے نقصانات اور اس کی قضائی سائٹس اور اس کے قضائی نقصانات، ابھی ہم کسی جوان کو بیٹھا کے کہیں کہ بیٹا تم انٹرنیٹ جو ہے وہ چھوڑ دو، یہ دنیا تمہیں برباد کر دے گی. اور خاص طور پر یہ پبجی یہ اس قسم کے جو خرافات ہیں، بیٹا یہ تمہارے لیے بربادی کا سامان ہے. بات مانے گا میری؟ ہم چھوڑوا سکتے ہیں؟ اچھا جو میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں 100% صحیح. اتنی سی اس میں، اور اب تو اور ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ اس وجہ سے
تو سب کچھ آن لائن ہے، سب کچھ آن لائن ہے، بچوں کے ہاتھ میں پڑھائی آن لائن ہو چکی ہے، کتنی دیر پڑھ رہے ہیں، کتنی دیر کہاں کی سیر ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اب اگر ہم نصیحت شروع کریں جوان کو کہ بیٹا یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے، کہے سب کچھ صحیح رہے ہیں ہم، لیکن وہ مانے گا نہیں، یہ کہے گا یہ اولڈ ایج مولانا ہے، ان کی باتیں نہ سنو، یہ اپ ڈیٹ مولویوں کے پاس چلو، اپ ڈیٹ کے پاس چلو، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ موعظہ تو ہے لیکن وقت کے تقاضے کے مطابق موعظہ نہیں ہے، موعظہ تو ہے، موعظہ حسنہ نہیں ہے۔ دشمن نے اس طریقے سے اتار دیا ہے اس انٹرنیٹ اور آن لائن کی دنیا کو کہ اب لائٹ کی طرح ہر ایک کے وجود کا حصہ بن چکا ہے یہ۔ اس کو اگر آپ کہتے ہیں چھوڑ دو تو وہ آپ کا باغی ہو جائے گا۔ اب اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، اب اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے دشمن نے تمہارے اندر اتارا ہے اسی طریقے سے اس انٹرنیٹ کو دشمن کے خلاف استعمال کرو تاکہ وہ جو سازش لے کے چلا ہے اس میں ناکام ہو جائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کی ضرورت ہے موعظہ حسنہ کی، کہ جوان کو آج کتنا لیس ہونا چاہیے انٹرنیٹ کی دنیا میں دشمن کی سازشوں سے اسیر بن کے نہ جائے۔ دنیا نے یہی سمجھا تھا یہ اس طریقے سے عزاداری پر پابندیاں ہوں گی، نت نئے بہانے سے تو عزاداریاں رک جائیں گی، یہ سمجھا تھا کہ یہ ہوگا تو عزاداریاں کم ہو جائیں گی، عزاداریاں کم نہیں ہوئی۔ آن لائن عزاداریوں نے بتایا کہ اگر گھر میں نہیں ہوئی عزاداری تو آن لائن اتنے حسین ہوں گے کہ جو اب تک سمجھ نہ سکے تھے وہ سمجھ جائیں گے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ایک بآواز بلند صلوات بھیجیے بر محمد۔ اب اس میں یہی ہے کہ آپ کے پاس میدان ہے، آپ کس کو کون سا مواد اس میدان میں ڈالیے تاکہ حسینیت پہنچے، تاکہ بصیرت پہنچے۔ اور تیسرا راستہ ہر دھرموں کا ہے، ضدی، اپنے علاوہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، اپنے علاوہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتا، نہیں فقط مسلمانی کی بات نہیں، اپنے علاوہ کسی کو شیعہ بھی نہیں سمجھتا، یہ بھی ایسے بھی لوگ ہیں، ہم ہی سب سے نرے کھرے شیعہ، ہمارے علاوہ کوئی شیعہ نہیں، یہ کیا تو شیعہ ہیں، وہ نہیں کیا تو شیعہ نہیں۔ اب تو مرحلہ اتنا افول اور اتنے زوال پر پہنچ چکا ہے کہ بعض نعرے نہیں لگائے تو شیعہ حلال ہی نہیں بچیے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ میزان دیکھیے جہالت کی کہ بعض نعرے حلالی ہونے کی علامت بن گئے اس کی نگاہ میں۔ شیعہ تو بہت دور کی بات ہے، شیعہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے کو سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا ہے؟ کرنا، ان کو بھی نہیں چھوڑنا، ان کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ جدال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا نہیں ہوتا ہے، ہوتا اس کا اصلی معنی جھگڑا ہی ہے، اس لیے حج کے موقع پر جدال منع ہے، یہی فقر فروشی۔ چونکہ جدال میں میدان بہت وسیع تھا، ہاتھا پائی کشت و کشتار کی نوبت آنے والی تھی، اس لیے اس میں بڑی قید ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ موعظے میں حسن ہے، جدال میں احسن ہے۔
جب ایسے لوگوں سے ملو، جب ایسے لوگوں سے مقابلہ ہو، خدا کی طرف بلانا ہو، حقیقی حسینیت دکھانا ہو، بصیرت کے سانچے میں ڈھالنا ہو، تو کبھی ایسے بات نہ کرو کہ وہ اور دور ہیں تو دور تر ہو جائیں، کافر ہیں تو اور زیادہ کافر کہنے لگے، بلکہ ان سے ایسے بات کرو کہ جو وہ مانتے ہیں پہلے اس کو مان لو، پھر اسی کے مقابلے میں ان سے کہو تمہارے ہی کہنے کے مطابق حقیقت تو یہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں جدال حسن۔ دشمن کو ساؤ تو سامنے، مقابلے میں لاؤ تو کبھی بھی دل میں یہ کیفیت نہ ہو کہ میری بات کرسی پر بیٹھ جائے، ہمیشہ دل میں یہ تقاضا ہو یہ حقیقی حسین کی طرف آ جائے، یہ راہ خدا کی طرف آ جائے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ اور اب تو بات بہت طولانی ہے، یہ تو ایک دو مجلس میں ختم ہونے والی بات نہیں ہے، بات ختم ہونے والی تو ہے نہیں۔ یہ ساری جو دعوت دینی ہے وہ کس بستر پر دینی ہے؟ یہ ساری دعوت جو 3 قسم کی ہے یہ کس بنیاد پر دینی ہے؟ علی بصیرتن۔ یہ ساری دعوت بصیرت کے بستر پر ہونی چاہیے۔ اگر ذرہ برابر بے بصیرتی ہوئی تو دعوت اثر نہیں دکھائے گی۔ دعوت کے لیے ضرورت ہے کہ جو بول رہا ہے اس کو نہ دیکھو، جو سوچ رہا ہے اس کو دیکھو۔ بولنے پر نہ جاؤ کتنی لچھا بیانیاں ہیں، بولنے پر نہ جاؤ کیسے انداز میں بول رہا ہے، یہ دیکھو کہاں سے بول رہا ہے۔ جب بول رہا ہے تو اتنا ہنر ہو کہ دیکھو کس گھاٹ سے پانی پی کے آیا ہے۔ ہر نعرے کے پیچھے دوڑنے والے نہ بنو، ہر نعرے کو فالو کرنے والے نہ بنو، ہر حسین حسین کہنے والے کے پیچھے نہ دوڑو۔ دیکھو حسین کے پیرائے میں کون یزیدیت پھیلا رہا ہے، حسین کے پیرائے میں کون حسینیت پھیلا رہا ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ بس یہیں سے اچھا وہ کتنی دیر پڑھنا ہے؟ آدھا گھنٹہ تو ہم شاید پڑھ چکے اس گھڑی کے مطابق، آدھا گھنٹے سے زیادہ پڑھ دیا، 1 گھنٹہ پڑھ چکا میں؟ اچھا ابھی آدھا گھنٹہ پڑھا ہے، چلیے صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ تو آپ محسوس کریں اس بات کو، یہ ساری باتیں یہیں پر روک کے اب اس آیت شریفہ کی عملی تفسیر، یہ تو ابھی تھیوریکل بات ہو رہی تھی کہ یہ ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا تو ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوا تو اس کا اثر کیا ہوا یہ بھی تو ماننا دیکھنا ہے۔ وہ کرشمہ، اس کرشمے کا نام ہے ثانیہ زہرا، کیسے بصیرت کو پھیلایا ہے، حسینی بصیرت، اور کائنات تک کیسے پیغام حسینیت کو پہنچایا ہے۔ کیا ضرورت تھی زینب کبریٰ کو لانے کی سلام اللہ علیہا؟ کربلا سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، اتنا نہیں جانتا تھا کہ جو حبر الامہ کہے جاتے ہیں جناب ابن عباس، کیسے کہتے ہیں لوگ، وہ پردے کے پیچھے کی چیزوں کو اتنے باریک نگاہ تھے کہ وہ پردے کے پیچھے کی چیزوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی بصیرت رکھتے تھے۔ لیکن جتنی بصیرت رکھتے ہوں وہ رکھتے ہوں گے، لیکن اس کو نہیں درک کر پائے کہ جب امام حسین جا رہے ہیں مکے سے، پہلے تو کہا کل جواب دیں گے، کہا نانا کو خواب میں دیکھا ہے، وہ خواب میں بتاؤں گا نہیں اور میں جا رہا ہوں۔ اور جب پھر ضد بڑھی تو کیا کہا؟ ان اللہ شایرانی قتیلا، ابن عباس اللہ چاہتا ہے میں قتل کر دیا جاؤں۔ یہ امام حسین کا جملہ ہے، ہما شما کا جملہ نہیں ہے، ہما شما نہیں کہہ رہا ہے، اللہ چاہتا ہے میں قتل، مجھے قتیل دیکھے، شہید ہوتا ہوا دیکھے، ٹکڑے ہوتے ہوتے دیکھے۔ اچھا چلیے آگے،
ان بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ ننھے ننھے بچے. امام حسین نے کیا کہا؟ ان اللہ شاء یرانی سبایا یراہن سبایا. اللہ چاہتا ہے ان سیدانیوں کو اسیر دیکھے. بتائیے، یہ امام حسین کہہ رہے ہیں. تو سب سے پہلا اس پر تو سوال یہ ہے کہ تو پھر یزید کی خطا کیا جب اللہ ہی دیکھنا چاہتا ہے؟ تو جب اللہ ہی دیکھنا چاہتا ہے تو پھر تو سب کچھ ہوگا. پھر نہیں، شعور، سامنے والے کا شعور اتنا مہمیز نہیں ہے کہ حسینی سفر کے فلسفے کو سمجھ سکے. اس سے زیادہ افق فکر نہیں ہے ابن عباس کا. بس یہ سمجھو کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے، اللہ یہ چاہ رہا ہے. غیرت الہی بے مقنا و چادر ہو، یہ اللہ چاہ رہا تھا. بے معنی کہ جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں یا جو ابن عباس سمجھے. کیا تھا فلسفہ؟ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ تو راز کربلا کے بعد کھلا کہ کربلا کی ضرورت کا نام ہے زینب، کربلا کی بقا کا نام ہے زینب، کربلا کے تحفظ کا نام ہے زینب. ورنہ جس طریقے سے دیگر ذوات مقدسہ کے اصل قاتل چھپے رہ گئے، آج ہم زہرائے مرضیہ کے قاتل کا نام نہیں لے سکتے. اتنی تقدس کی چادر اڑا دی گئی ہے. اور ہمارے معصومین نے بھی کہا کہ نہ لو نام. ہم جو نام نہیں لیتے اس کا مطلب یہ نہیں ہم کسی سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں. ہم سے اور جو لیتے ہیں نام ان کی جو ہم مذمت کرتے ہیں دونوں کا راز ہے. ہم سے ہمارے معصومین نے کہا ہے کہ اس کو اسی طریقے سے رہنے دو اور دنیا کو سوالیہ انداز میں ٹہوکے لگاؤ، جھنجھوڑو. یہ معصومین نے کہا ہے. تو یہ تقدس کی چادر، وہی فتنے کی چادر، وہی فتنے کی تہ بتہ چادر. چھپا رہ گیا زہرائے مرضیہ کا قاتل. اور اس کے بعد کون؟ علی مرتضیٰ. نام کس کا آیا؟ ابن ملجم. ابن ملجم کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو وقت کے خریدے ہوئے لوگ ہیں. پھر فتنہ تہ در تہ چادر قاتل ابن ملجم پر ہم لعنت بھیجتے رہ گئے. چھپا رہ گیا وہ فتنہ پرور. یوں ہی تھوڑے ہی کہا امیر المومن نے انی فقات عین الفتن یا عین الفتنہ، میں نے فتنوں کی آنکھوں کو پھوڑا ہے. انی اخوف الفتن اندی فتنۃ بنی امیہ، میری نگاہ میں بدترین اور خوفناک ترین فتنہ بنی امیہ کا فتنہ ہے. یوں ہی تھوڑی کہا ہے. علی مرتضیٰ شہید، ابن ملجم قاتل. دب گیا معاملہ. حسن مجتبیٰ شہید، جادہ کا نام آگے تاریخ نے دروازہ بند کر دیا. دروازہ بند کر دیا. ہو گئی جادہ قاتلہ، بیوی ہو گئی شوہر کی قاتلہ. معاملہ ہو گیا بند، تاریخ کا کیس ہو گیا کلوز. یہی ہونے والا تھا کربلا میں، یہی ہونے والا تھا کربلا میں. کربلا در کربلا میماند گر زینب نبود. کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی. یہی اور سنیے یہی نہیں ہوتی. پھر شمر آ کے مجلسیں پڑھتا، پھر شمر آن کر ماتم کرتا. شمر ماتم کرتا. اور یہ بعض نام نہاد
مولائی اسی سے مجلس پڑھواتے ہیں. یہ بڑے اچھے مصائب پڑھے گا, اس نے پورا دیکھا ہے منظر. آج گڑھے گڑھے جو مصائب پڑھے جاتے ہیں یہ یہی پڑھواتے. اس نے پوری کربلا دیکھی ہے, یہ آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے, اس سے اچھا مصائب کوئی پڑھے گا نہیں. یہ کرشمہ تھا زینب کبریٰ کا, یہ حسینی بصیرت تھی جس نے شبر کو ماتم کے لائق نہیں چھوڑا, حق و باطل کے درمیان امتیاز قائم کر دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ کرشمہ جس نے یزیدیت کو آنسو بہانے کے لائق نہیں چھوڑا, جس نے کسی یزید اور یزیدی صفت کو ماتم کے لائق نہیں چھوڑا, جس نے کسی شمر اور شمر صفت کو ماتم کے لائق نہیں چھوڑا, ایک حد فاصل قائم کر دی, اور ایسی حد فاصل قائم کی کہ حسینیت سے خوشبو آنے لگی, یزیدیت سے بدبو آنے لگی. ایک بات بلند صلوات بر محمد و آل محمد. پہچانیے, سارے معاملے ہی بدل دیے. کیا ضرورت ہے زینب کی؟ اس بصیرت کو سمجھیے اور اس بصیرت کو اپنے اندر اتاریے. جو بصیرت کا سب سے بڑا کمال ہے دشمن کے فتنے کو سمجھنا, یہی ہے بصیرت, اور اس کے فتنے کی توڑ پیدا کرنا. اب آپ مجھے جلدی جلدی بتائیے, جلدی جلدی جواب دیجیے گا, اور کوئی سوال بغیر جواب کے نہیں رہے گا, یہ ہم جانتے ہیں, یہ بھی ہم جانتے ہیں. ایسا سوال ہے کہ ہر آدمی جواب دے گا. جناب امام حسین کا قاتل کون؟ بولیے, کہانی کوئی بولے. شمر. تو ڈر کیوں رہے ہیں؟ بولیے. شمر. اور کیا؟ اور جناب علی اصغر کا قاتل کون؟ ہرملہ. دیکھیں ہم نے کہا سوال بے جواب نہیں رہے گا. اور اب 2-3 نام ہم بتا دیتے, وہ بھی آپ کو معلوم ہے. جناب عباس کا قاتل حکیم ابن طفیل سنسبی, اور کون ہوگا, یہ سب جو ہے وہ سب نام ہیں آپ کے پاس. اور اگر نام نہیں یاد ہے تو تاریخ میں سب کے نام موجود ہیں. شمر قاتل ہے یا نہیں؟ تو اب کربلا سے چلیے آپ 11ویں محرم سے, پورا کوفے کا بازار اور شام کا دربار اور وہ پورا مرحلہ, جھوٹی سے جھوٹی تاریخ اور جھوٹے سے جھوٹا مورخ. آپ بتا دیجئے جہاں ثانیہ زہرا نے ایک بار ماتم کیا ہو کہ ہائے شمر نے میرے بھیا حسین کو قتل کر دیا, ایک جگہ آپ مجھے بتائیے. ایک جگہ ماتم کیا ہو ہائے علی اصغر کو ہرملہ نے قتل کر دیا, ہائے میرے عباس کے بازو فلاں نے کاٹ لیے. ارے قاتل تو یہی لوگ ہیں, ان کا نام کیوں نہیں؟ کہ اگر ان کا نام لے لوں تو پھر وہی ماضی کی تاریخ دہرا دی جائے گی. اب تو ضرورت ہے کہ حسین کی شہادت سے ماضی کے سارے پڑے ہوئے پردوں کو تہ بتہ کھولا جائے, تہ بتہ کھولا جائے. اب میں ہرگز ان لوگوں کو نہیں بولوں گی, ان لوگوں کا نام نہیں لوں گی جو ٹیشو پیپر کی طرح ہیں, جو یوز اینڈ تھرو کی طرح ہیں, جو ایک بار مصرف ہیں کہ استعمال کر کے ان کو چھوڑ دیا. ان کو کبھی بھی میں ان کا نام نہیں لوں گی, ورنہ وہی حال ہوگا جو ابن ملجم کا ہوگا, وہی حال ہوگا جو جادہ کا ہوا. جادہ کا نام آئے گا, اصلی قاتل چھپے گا. ابن ملجم کا نام آئے گا, اصلی قاتل چھپے گا. اب تو میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ حسین مجھے لے کے کیوں آئے تھے, میں پیغامبر کربلا کیوں ہوں. اس لیے کہ میں کوفے جاؤں گی تو ابن زیاد کا گریبان پکڑوں گی, شام جاؤں گی تو یزید کا گریبان پکڑوں گی, تاکہ بتاؤ کبھی ٹیشو پیپر کے پیچھے نہ بھاگنا, اصلی قاتل کا گریبان پکڑنا.
صلوات بر محمد و آل محمد. اور یہی کرشمہ ہے. آپ دیکھیں اب یہ سب تو جو لوگ ہیں یزید کی طرفداری میں یزید زندہ باد کہنے والے، وہ خود ہی بعد میں آ گئے کہ نہیں یہ تو غلطی ہو گئی اور فلاں ہو گیا، ایسے نہیں اور ویسے نہیں. لیکن جو لوگ یزید کو برا کہنے والے بھی ہیں کم نہیں ہے تعداد. ہم لوگ کی بات نہیں کیجیے، ہم لوگ تو کہتے ہی برا، ہم لوگ تو جانتے ہی ہیں کیا ہے. جو اس طرف کے وہ بھی کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ابن جوزی کی کتاب الرد علی المتعصب العنید، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. وہ سب بحثوں میں نہیں جانا ہے. لیکن جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں ان میں سے بعض کہتے ہیں یزید پر لعنت نہیں بھیجنا چاہیے. کیوں؟ دو طریقے کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے، معاف کر دے. بھائی تو اللہ کے سلسلے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. کس عبادت گزار کو جہنم میں ڈال دے، کس شراب خوار کو جنت میں ڈال دے، اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے. بھائی ہم سے کیا مطلب ہے، ہم کوئی داور محشر تھوڑے، اور کوئی اللہ کو مشورہ تھوڑے دے سکتا ہے کہ اللہ میں یہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں، یہ والا کام کیجئے نا. بس ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، نا ہمارا ٹھیکہ ہے، نا وہ اس کا کسی ذمہ داری ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کو مشورہ دے. تو وہ جو چاہے کرے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جو ہم کو قرآن نے بتایا ہے کہ ایسے ایسے کرو، ویسے ہم کرتے ہیں. اب وہاں جا کے کیا ہوگا، کیا بدلے گا، کیا نہیں بدلے گا، وہاں کی تو دنیا ہی کچھ اور ہوگی، وہاں آخرت کو کچھ اور ہی بات ہوگی. وہاں کیا ہوگا، رحم کتنا ہوگا، کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم. لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ نا عادل تو ہم مانتے ہیں نا، بہترے نہیں مانتے ہیں. ہم اتنا جانتے ہیں کہ اگر اتنے مظالم کرنے کے بعد بھی یزید ملعون رحمت الہی اس کے شامل حال ہو جائے گی تو ہو جائے، ہم سے کیا مطلب. اللہ فقط یزید کے لیے تھوڑے ہی رحیم و کریم ہے. مراد رضا اور مراد رضا جیسے والوں کے لیے بھی تو رحیم ہے، کریم ہے. اگر اس ملعون کو رحمت شامل ہو اور اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دے تو ہماری لعنت کے بعد بھی تو ہمیں معاف کر دے گا. صرف اسی کو تھوڑی معاف کرے گا. اگر بالفرض ہم گناہ کر رہے ہیں تو خالی اسی کو تھوڑی معاف کرے گا، ہمیں بھی تو معاف کرے گا. ہم بھی تو اس کی رحمت کے بھکاری ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ، جو اور محتاط قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یزید پر لعنت میں پہچانیے کیا کام کیا زینب کبریٰ نے، بصیرت زینبی کو پہچانیے. کہ یزید پر لعنت نہ بھیجیے. کیوں، کیا مشکل ہے، برا نہیں کر رہے، برا نہیں، کیسی بات کرتے ہیں، برا نہیں ہے، وہ برا ہے، خراب نہیں ہے، وہ خراب ہے. وہ ارے مدینے کو تاراج کر دیا اس نے، مسجد النبی کو استبل بنا دیا اس نے، صحابہ کی 900 کنواری لڑکیوں کو عصمت تار تار کی اس نے، خانہ کعبہ پر حملہ کیا منجنیق سے اس نے. اب برا نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو پھر لعنت کرنے میں کیا مشکل ہے. اور کس پر لعنت ہوتی ہے. نہیں، لعنت نہ کیجیے، اس لیے کہ لعنت کرنے سے لعنت یزید تک نہیں بچے گی، بلکہ لعنت کا دروازہ کھلے گا تو بہت دور کی طرف جائے گی. بزرگوں کو لعنت سے بچانا ہے تو یزید کے اوپر لعنت سے روکو. اب سمجھے زینب کبریٰ کی ضرورت کیا تھی. زینب کبریٰ کا کرشمہ یہی ہے. اب تک جو لعنت کی توق فتنوں میں چھپی ہوئی تھی، زینبی بصیرت نے ایسے دامن چاک کیا کہ اب فتنہ پرور بھی لعنت نہ کرے تو مجبور ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بار بلند صلوات بھیجیے محمد. جو کرشمہ دکھایا سیدانی نے اس بصیرت. آج ہم کس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، آج ہم شیعہ سنی میں پھنسے ہوئے ہیں.
آج ہم مولائی مقصر میں پھنسے ہوئے ہیں، آج ہم ملنگی اخباری اصولی میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ زینبی بصیرت نہیں ہے. زینبی بصیرت یہ ہے کہ یہ اختلاف آیا کہاں سے، اس کو پہچانو. کیسے کہتا ہے وہ ریٹائرڈ CIA کا آفیسر کہ اسلحوں سے ہم ہار گئے، اس کو پہچانو. زینبی بصیرت کو پہچانو کیا دیا ہے. کیسے وہ کہتا ہے کہ ہم اسلحوں سے ہار گئے، ہم ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود ہار گئے، ہم اسلحوں سے نہیں جیت پا رہے ہیں، ہم اب تک جو جیتے ہیں شیعہ سنی اختلاف سے جیتے ہیں، اور ہم اسی کو زیادہ بڑھا کر جیت سکتے ہیں. اس لیے شیعہ سنی ہم نے شام میں کیا، اسی طریقے سے کوشش لبنان میں کی، اسی طریقے سے کوشش عراق میں کی، اسی طریقے کی کوشش ہندوستان میں ہے، اسی طریقے کی کوشش پاکستان میں ہے. زینبی بصیرت بتا رہی ہے کہ اگر حسینیت کا پیغام پہنچانا ہے تو یہ زر خرید ملاؤں کے پیچھے نہ دوڑو، ان کی اختلاف مابانہ تقریر کو نہ دیکھو، دیکھو لڑانے والا کون ہے. اختلاف کو اتحاد میں تبدیل کرو، پیغام زینب کبریٰ عام ہوگا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بس یہی لے کے آ رہی ہیں زینب کبریٰ، جس کے استقبال کے لیے آپ مجلسیں، یہ مجلسیں سفر بنام زینب کبریٰ ہے، سفر بنام بصیرت ہے، سفر بنام سرمایہ زینبی ہے، سفر بنام زینبی بصیرت ہے، جو لے کے آئی حقیقی دشمن کو پہچنوانے کا انداز، رونے کا نرالا انداز. زینب کبریٰ کی نگاہ میں ہر آنسو صاحب عزت نہیں ہے. یہ آپ سمجھ رو رو کے یہ کہہ دینا کہ ہم تو جنتی سکھا. اچھا ہماری مشکل ہے، ابھی 5-10 منٹ زیادہ ہو جائے تو معاف کیجیے گا ذرا سا، آپ بات سمجھیے. ہم یہ آپ سے کہیں اگر کہ جناب یہاں روشنی کیجیے تو آپ کیا کہہ رہیں گے؟ آپ کیا کہیے گا؟ یہ مجلس پڑھتے پڑھاتے ذرا سا ان کا یہ ڈس بیلنس ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ارے جتنی روشنی چاہیے اتنی تو ہے ہی، اتنی ہے کہ مثلا یہ کیمرہ کام کر رہا ہے، صحیح سے فوٹو آ رہی ہے، بہت سے زیادہ کیا روشنی چاہیے. اگر میں یہاں کہوں کہ روشنی کیجئے تو آپ کہیں گے یا تو ان کا دیوالیہ ہو گیا عقل کا، یا تو پڑھتے پڑھتے یہ ڈس بیلنس ہو چکے ہیں، زیادہ پڑھ دیا انہوں نے، اب ان کے پاس کچھ بچا وچا نہیں ہے پڑھنے کو، تو ایسے ہی کھیل رہے ہیں، ہے نا. تو پھر کیا، اگر ہم آپ کو روشنی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ لائٹ چلی جائے تب بھی یہ روشنی کیسے رہے. یہ اگر ہم نے آپ کو بتا دیا ہنر، تب ہم نے جو ہے وہ بہت بڑا کمال کیا. ہماری مجلسوں کی یہی حالت ہے، روشنی جہاں ہے وہاں ہم روشنی بانٹتے ہیں. اے جناب حسین پر روئیے جنت ملے گی. ارے جو روئے رلائے رونے والے کی شکل بنائے اس کے لیے جنت واجب. جو مکھی کے پر کے برابر اگر آنسو ٹپک جائیں تو جنت ارے کس نے کہا نہیں واجب؟ یہ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، فرش ادا پر آئے تو جنت میں آ گئے. اب یہ زبردستی جنت کس کو بانٹ رہے ہو بھائی؟ یہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جنت ملے گی؟ جس کو نہ ملی ہو اس کو بانٹو. روشنی جہاں ہے وہاں روشنی کیا بانٹ رہے ہو؟ اچھا یہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ جوش میں کہہ دے رہا ہوں تو آپ سمجھیے یہ ورغلا رہے، نہیں، حقیقت یہی ہے. مجلس میں آ گئے یعنی آپ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجلس تو بہت بڑی چیز ہے. راوی آن کے کہتا ہے کہ مولا دعا کیجئے کہ مجھے جنت مل جائے. اچھا آپ جائیے گا امام کے پاس، مرجع تقلید کے پاس، ابھی غیبت میں، تو آپ ان سے کیا کہیے گا؟ آپ بھی یہی کہیے گا کہ مولا دعا کیجئے مرنے کے بعد ہمیں جنت نصیب ہو جائے. یہی دعا وہ بھی دعا کرے گا. لیکن راوی آن کے کہتے ہیں مولا دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت دے دے. تو امام نے کہا مگر تم جنت میں نہیں ہو.
اب تو اس کی آنکھیں ایسے نکلی ہوئی، ارے مولا جنت تو مرنے کے بعد ملتی ہے، اور یہ کہہ رہے تم جنت میں نہیں ہو مگر۔ اب امام نے جب اس کا تعجب دیکھا تو کہا کیا تم ہم سے محبت نہیں کرتے؟ کہا مولا اسی پتہ زندگی ہے۔ اچھا محبت کی جو جنت ہے وہ سب سے عظیم جنت ہے، یہ آپ سمجھیے، اس لیے کہ جو سب سے عظیم توحید کا درجہ ہے وہ توحید محبت ہے۔ اب یہ وقت نہیں کھولنے کا کہ انسان جب اس درجے تک پہنچتا ہے تو کہاں جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، ابھی آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ توحید کا آخری درجہ توحید فی المحبہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتا ہے جب مولا سے کہ مولا جنت تو مرنے کے بعد، تو امام کہتے ہیں کہ مگر کیا تم ہم سے محبت نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں مولا اسی پر تو پوری زندگی کا دار و مدار ہے، سب کچھ لٹ جائے لیکن محبت نہیں بیچنے والے۔ کہا بس تو تم جنت میں ہو، بس تو تم جنت۔ اب جو امام نے کہا ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں تم جنت میں ہو، جنت میں ہو تم اس لیے کہ ہم سے محبت کرتے ہو۔ اب خدا خدا کرو یہ کہ کہیں تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں تم کو جنت سے دھکا نہ دے دیا جائے۔ مجلس میں جنت بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، مجلس میں آنے والے کو پہلے ہی سے تبرک کی صورت میں جنت مل جاتی ہے، یہاں سے جانے کے بعد وہ جنت کیسے بچائے یہ سکھاؤ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اس لیے ہر آنسو پر ناز نہیں کرنا۔ کوفے میں زینب کبریٰ نے آنسو کی مذمت کی ہے، کوفے کا خطبہ گواہ ہے، اور اسی لیے بعض ضمیر فروشوں کو موقع مل جاتا ہے۔ دیکھیں جناب زینب نے کہا ہے کہ روتے رہو، اسی لیے انہی کے عذاب ہے، انہی کی بددعا، یہ روتے رہتے ہیں۔ تو ہم تو ایسوں سے کوئی کہتے ہی نہیں، ہم تو پھنستے ہی نہیں کسی سے، ہم بڑے وسیع المشرب لوگوں میں سے ہیں۔ اور تم ہی اپنی بات پر صحیح رہو نا بھائی، تم ہی صحیح ہو۔ ہم نے قتل کیا، ہم ہی رو رہے ہیں، ہم بددعا کے اثر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں مشکل کیا ہے؟ آتے ہیں مل کے لعنت کرتے ہیں۔ بھئی لعنت تو اپنا مصداق تلاش کرتی ہے، ہم نے قتل کیا تو ہم پر آئے گی، تم نے قتل کیا تو تم پر لعنت آئے گی، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آ جاؤ مل کے کرتے ہیں کہ یزید پر لعنت، شمر پر لعنت، اور جس نے بنایا اس پر لعنت، اور اس کو جس نے بنایا اس پر لعنت۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ مذمت کی ہے، مذمت کی، آنسوؤں پر مذمت کی ہے۔ کن آنسوؤں پر؟ جن آنسوؤں میں طغیانی نہیں ہے ان آنسوؤں پر، جن آنسوؤں میں بہاؤ نہیں ہے ان آنسوؤں پر، جن آنسوؤں میں سماج کو بدلنے کی تاثیر نہیں ہے ان آنسوؤں پر، جن آنسوؤں میں اپنے گھر کو، ماحول کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے ان آنسوؤں پر، جن آنسوؤں میں اپنے گھر کی بیٹی، بہو، بیوی، ماں، بہن کو باپردہ بنانے کی صلاحیت نہیں ہے ان آنسوؤں پر، جن آنسوؤں میں حسینی سماج بنانے کی صلاحیت نہیں ہے ان آنسوؤں پر زینب کبریٰ نے مذمت کی ہے کہ تمہارے رونے سے کیا ہوتا ہے، شام غریبہ کے آنسوؤں پر لعنت ہے، مذمت ہے۔ فرماتی ہیں تم روتے کیوں ہو؟ چادر لوٹنے والوں سے کہتے تم روتے کیوں ہو؟ کرے آپ کی مظلومیت، اتنے مظلوم تو ہم نے دیکھے نہیں۔ تو کہ جب دیکھ رہے ہو کہ ہم مظلوم ہیں تو ہم کو ستاتے کیوں ہو؟ ہماری چادریں کیوں لوٹتے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ غیری یاخذ، ہم نہ لوٹیں گے تو کوئی دوسرا لوٹ لے گا، اس لیے بہتر ہے ہم ہی لوٹ لیں۔ جس سماج میں یہ فکر ہو کہ اس سے پہلے ہمیں مل جائے، چاہے حرام ہو چاہے حلال، اس سے پہلے ہمیں مل جائے، چاہے مکروہ ہو چاہے حرام، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے کہ پہلے ہم کو مل جائیں، پہلے ہم کو مل جائیں۔ یہ وہی مزاج ہے کہ روئے گا بھی اور غیری یاخذوں کا ترانہ بھی پڑے گا۔
زینب کبریٰ نے آنسوؤں کی مذمت بھی کی ہے، اور وہی زینب کبریٰ روئی بھی ہیں، آنسو بھی بہایا ہے، اور ایسا آنسو جس میں طغیانیت تھی، ایسا آنسو جو سماج کو تبدیل کرنے کی، یہی بصیرت زینب کبریٰ ہے۔ آنسوؤں میں طغیانی ہو، قصر ظلم کو لردہ براندام کرنے کی صلاحیت ہو، جو سرخ لباس پہننے والوں کو سیاہ لباس پہننے پر مجبور کر دو، یہ ہے زینبی آنسو۔ انگارہ برسانے والوں کو ہاتھ جوڑ کر تعظیم کے لیے مجبور کر دو، یہ ہے زینبی آنسو۔ دشمن کے قصر کو عزا خانہ بنا دو، یہ ہے زینبی آنسو۔ اس بصیرت کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ زینب مدینے جا کر، میں کہتا ہوں نہیں، زینب تو کربلا ہی میں شہید ہو گئی تھی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بس آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے ہی۔ مدینہ کون پہنچا پھر؟ شام کے بازار میں کون تھا پھر؟ یزید کے دربار میں کون تھا پھر؟ وہ تو ذمہ داری تھی جو کھینچ کے لا رہی تھی، دو امامت کو بچانے کی ذمہ داری تھی زینب کی، جو مدینے تک لا کے ختم ہو گئی، ورنہ زینب تو کربلا میں ہی شہید ہو گئی۔ شریعت اسلامی میں ذبیحے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ذبیحہ ہے، گائے بکری گوسفند مرغا یہ سب، جس میں جانور کی آگے کی 4 رگیں کٹتی ہیں، اوداج اربعہ۔ یہ طریقہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ زینب آ رہی ہیں ازادارو۔ یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی علی الحسین۔ اے ریان ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے ریان، اگر کبھی دل دکھے، کبھی رونے کا دل چاہے، کبھی پھوٹ پھوٹ کے آنسو بہانے کا دل چاہے، تو فبکی علی الحسین، تو چیخ مار کے حسین پر ہونا۔ کیوں مولا؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَذَبْحِ الْكَبْشَةِ، حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ چیخ مار کرو، فریاد کرو، زینب کبریٰ آ رہی ہیں کربلا۔ دوسرا طریقہ اونٹ کو ذبح کرنے کا ہے۔ اونٹ کو چھری لے کے ذبح نہیں کرتے، اونٹ کو بھالا دور سے باندھ کے اس کی کان کی جگہ دور سے بھالا کرتے، اس کو عربی میں کہتے ہیں نہر۔ یہ طریقہ کربلا میں حسین کے ششماہے کے ساتھ استعمال ہوا۔ رباب کے پاس جب علی اصغر کا جسد نازلی آیا تو رباب کو اس پر تعجب نہیں ہے کہ میرا حسن بھی مار ڈالا گیا، اتنے یہ ظالم تھے کہ مار ڈالا، اس پر رباب کو تعجب نہیں ہے۔ رباب کو تعجب ہے یا بنیا امیسلوں کا ینہر، اے میرے لال کا تیرے جیسے بچے بھی نہر دیے جاتے ہیں۔ زینب دگیا کو پرسا، زہرائے مرضیہ کو۔ تیسرا طریقہ مچھلی کا ذبیحہ ہے۔ مچھلی کو کیسے ذبح کرتے ہیں؟ مچھلی کو ذبح کیسے کرتے ہیں؟ مچھلی کو نہ ذبح نہ نہر، کیا کرتے ہیں؟ پانی سے نگاہ دو، تڑپ تڑپ کے جان دیتی ہے۔ بس اس طرف سے جان دینے کا نام ہے مچھلی کا ذبیحہ۔ کربلا میں یہ تیسرا طریقہ زینب کبریٰ کے لیے استعمال ہوا۔ زینب کبریٰ کا بے مغنا چادر ہوتا نا، ارے ایسے ہی ہے جیسے ماہیے پیار، تو فرق اتنا ہے، حسین ذبح کیے گئے ایک بار، علی اکبر مہر کیے گئے ایک بار، تنا زینب وہ ہے جو قسطوں میں شہید ہوئی، کبھی شام غریبہ میں، کبھی 11ویں محرم کو، کبھی بازار کوفہ
بس زیادہ زینب بازار شام میں وارد ہو گئی. یہ آپ نے سن لیا، ہم نے پڑھ دیا. یہ قیامت سے بڑی قیامت ہے. قیامت کے دن بھی ایسی قیامت نہیں آئے گی. اے شمر، ہمیں اس دروازے سے بازار میں داخل کرنا جس دروازے پر بھیڑ کم ہو اور ذرا سروں کو دور دور رکھ دینا تاکہ لوگ سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں، برہنہ سر مقدرات کو نہ دیکھیں. شمر ملعون نے کیا کیا؟ جس دروازے پر سب سے زیادہ بھیڑ تھی اسی دروازے سے لے گیا. زینب کبریٰ کے بے قیامہ اونٹ کے ساتھ حسین کا سر، لیلا کے ساتھ علی اکبر کا سر، عباس کا سر ام کلثوم کے ساتھ. ارے ہر ایک دیکھ رہا ہے، نامحرموں کا کلمہ ہے. اب حسین ابن علی نے چاہا کہ دوبارہ قرآن کی تلاوت کریں تاکہ لوگ زینب کو نہ دیکھ سکیں. ایک بار حسین کے سر ارے کیا قیامت ہے. ادھر حسین نے تلاوت شروع کی. ارے اور نامحرم کی طرف سے، ارے عورتوں کی طرف سے حسین کے سر کی طرف پتھر چل رہا ہے. زینب دیکھ دیکھ کے طرف رہی ہے. بس مجلس ختم. اس واقعہ میں پڑھا ہوں. اس واقعے کے ذمہ دار مرحوم علامہ طالب جوہری ہیں. اللہ اس مسائل کے ذریعے سے ان کی روح کو اس کا احسان فرمائے. بس اسی میں مجلس تمام ہے. کہتے جب امیر المومنین کی شہادت کا وقت آیا تو امیر المومنین کی بہت ساری ملاقاتیں ہیں. آخری ملاقات زینب کبریٰ سے سب کے سب سے آخر میں امیر المومنین نے اپنا سر زینب کبریٰ کے شانے پر رکھا. اس درمیان زینب کبریٰ نے ایک سوال کیا. یہ بات مقتل میں نے دیکھی. ام ایمن کچھ کہتی ہیں مجھے کوفہ کے بارے میں. علی نے سر جھکائے. آخری جملے امیر المومنین یا بنیا الحدیث کما حدثت ام ایمن. کیونکہ بات وہی ہے جو ام ایمن نے کہا ہے. گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کوفے کے بازار میں تنہا کھڑی ہو، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، دشمن تمہیں لقمہ بنانے کے لیے تیار ہے. اے زینب اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا، بابا تمہارے ساتھ ہوگا زینب، اور کچھ چاہنے والے ہوگے زینب. اے زینب اس وقت صبر کرنا بیٹی صبر. اور اس کے بعد اب یہاں سے ذمہ دار علامہ طالب جوہری ہے. کہتے ہیں اس کے بعد امیر المومنین نے شانے پر زینب کبریٰ کے سر رکھا اور باپ اور بیٹی کے درمیان کچھ دیر بات ہوئی. کیا بات ہوئی اس کو پتہ نہیں چلا. علی کی روح قفص و انفوری سے پرواز کی، خوش ہوا، کفن ہوا، دفن ہوا. امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی، کربلا آ گئی، کوفے سے زینب گزر گئی، شام کے پاس آئی. شام کے پاس بس یہاں پر موقع ہے دعا تاکہ اس کے بعد مجلس کا دعا. امام زمانہ میں سب یہ مجلسیں جو اس وقت ہو رہی نمائندہ مجلسیں ہیں. بہت سارے عزادار چاہتے ہوئے بھی نہیں آ پا رہے ہیں مشکلات کی بنیاد پر. ہر انسان ان تمام عزاداروں کا نمائندہ ہے جو مجلس پہ نہیں آ پا رہا ہے. ہر کی طرف سے اس کو دعا کرنی ہے تاکہ یہ بلا نابود ہو، تاکہ یہ وبا نابود ہو، تاکہ دشمن جو اس بلا اور اس وبا سے اپنا فائدہ ڈھونڈ رہا ہے وہ اس میں ناکام ہو جائے. جو لوگ اس کے بانی ہیں اس کے لیے سب کے لیے آپ کو دعا کرنی ہے. آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. کوئی دعا 40 لوگ مل کے اگر مانگتے ہیں تو وہ دعا خدا قبول کرتا ہے. اور امام زمانہ کہتے ہیں کہ جب ہماری پھوپھی کا تذکرہ ہو اور ان کی بے مخنہ و چادری کا تذکرہ ہو اور اس وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائے تو اس وقت ہمارے ظہور کی دعا ضرور مانگیں. ساری مشکلات کی قیامت کی وجہ سے اے میرے اللہ. بابا
سے بلند آمین کہیے گا. خدا کہتا ہے جب بندہ چیخ کے آمین کہتا ہے تو خدا فرشتوں کو مخاطب، دیکھو دیکھو میرا بندہ کیسے گڑ گڑا کے مجھ سے مانگ رہا ہے، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں. اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پسے گردن بندے ہوئے ہاتھوں، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے بازار شام میں 2 دن تک سیلانیوں کو پھرائے جانے کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے انگاروں کے سر پر گرنے کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے نیلی پشتے اتھر کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے برمزدہ بازوؤں کا، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پشتے اتھر پر چپے ہوئے کرنے کا. امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. اس بلا اور اس وبا کو تمام عزاداروں کے وجود سے دور فرما. عزاداروں کے صدقے میں دنیا کے تمام مظلوموں کو اس سے نجات عطا فرما. جو اس کے بانی ہیں ان کو اس دنیا ہی میں ذلیل و رسوا فرما. جو لوگ اس بلا و وبا سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو اسی دنیا میں ذلیل و رسوا فرما. اے میرے اللہ اس عزاداری کو زینب کبریٰ کے صدقے میں امام زمانہ کے لیے پرسے کے طور پر پیش کرا. اب تک تو زینب سب کچھ برداشت کرتی رہی، لیکن یکایک خبر آئی کہ زینب تم کو بازار سے دربار میں جانا، وہ بھی وہ دربار جس میں 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے، جس میں آئینہ بندی کی گئی ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے تو آئینے میں دیکھ لے. بھئی وہ مرحلہ ہے